کہتے ہیں کہ باہمت تو وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے اندر کتنے ہی طوفان کیوں نہ ہو لیکن باہر وہ سکون بلا کر رکھتے ہوں اور مسکراتی آنکھیں بھی چہرے پہ رکھتے ہوں. لیکن ایسے لوگ صرف آپ ان لوگوں کو پائیں گے جن کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن جو ہے وہ بڑا سٹرونگ ہوگا اور جو اللہ کے بہت قریب ہوں گے. اور ایسے جو لوگ ہوتے ہیں نا وہ اللہ کے چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ ایسے لوگوں کو تکلیف نہیں ہوتی، وہ غمگین نہیں ہوتے یا وہ پریشان نہیں ہوتے. لیکن ہاں ایک بات ہوتی ہے کہ ایسے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو اللہ کا جو ساتھ ہے وہ حاصل ہوتا ہے اور اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے. یہ چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، یہ لاڈلے لوگ ہوتے ہیں. بہت بار ایسے لوگوں کا دل بھی ٹوٹا ہوگا اور ہم اکثر یہ غلطی کرتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو اکثر ایسے لوگوں کے بارے میں کہتے ہیں یار یہ تو اللہ والا ہے. تو یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، ان کو بھی تکلیف ہوتی ہے، یہ بھی اندر سے ٹوٹے ہوتے ہیں. لیکن ان کا ایک یقین جو کامل ہوتا ہے ہم میں یا ان لوگوں میں جو ہمیشہ بے چین رہیں گے، آپ کو پریشان زندگی میں نظر آئیں گے، اور ان لوگوں میں جن کی زندگیوں میں پریشانیاں تو ہوتی ہیں لیکن چہرے پہ آپ کو نظر نہیں آئیں گی. ان دونوں میں صرف ایک ہی فرق ہوتا ہے اور وہ فرق یہ ہوتا ہے کہ ان کو اپنے اللہ کے اوپر بڑا یقین اور بڑا بھروسہ ہوتا ہے. ان کو پتہ ہوتا ہے کہ میرا اللہ ہمیشہ مجھے تھام لے گا اور میرا اللہ جو ہے وہ مجھ سے میری طاقت یا میری کیپیسٹی سے زیادہ میرے اوپر جو بوجھ ہے، جو زور ہے، وہ نہیں ڈالے گا. اور آج تک ایسا ہوا نہیں ہے کہ میرے اللہ نے کہا ہے کہ میں کبھی بھی تم پہ تمہاری برداشت سے زیادہ تکلیف نہیں دوں گا. آپ نے کبھی اس ایک سٹیٹمنٹ کے اوپر غور کیا؟ کیا کبھی آپ کو زندگی میں ایسی تکلیف ملی جو آپ کی برداشت سے باہر ہو؟ نہیں ملی ہوگی. تو ہمیشہ اپنے اللہ کو ہمیشہ اپنے پاس پائیں اور اس چیز پہ کامل یقین رکھیں کہ وہ آپ کو ہمیشہ بھال لے گا. تو اسی لیے بجائے اس کے کہ آپ غموں کا پہاڑ بنائیں، بجائے اس کے کہ آپ لوگوں کے پاس جائیں ان کو اپنے سہارا بنائیں، بجائے اس کے کہ آپ لوگوں سے مانگیں، بجائے اس کے کہ آپ اپنے غموں کے جو اشتہارات ہیں وہ لوگوں کے سامنے لگائیں اور ان کو بتائیں کہ مجھے کیا پرابلم ہے، آپ صرف اپنے اللہ کے پاس چلے جائیں. یہ ساری چیزیں آپ اپنے رب کے ساتھ کرنی شروع کر دیں. میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں آپ کے مسئلے بھی حل ہو جائیں گے اور آپ کے دل میں سکون بھی اتارا جائے گا، آپ کے دل میں خوشی بھی اتاری جائے گی، آپ کو مطمئن بھی کیا جائے گا. اور پھر ہم کن سہاروں کے پیچھے بھاگتے ہیں؟ وہ سہارے جن کے بارے میں اللہ نے خود کہا ہوا ہے کہ یہ مکڑی کے جالوں سے بھی کمزور سہارے ہیں. یعنی سب سے کمزور سہارا اس کو کہا گیا ہے دنیا میں. جن لوگوں کو ہم اپنا سب کچھ سمجھ بیٹھتے ہیں اور ان کے لیے ہم اپنے اللہ سے دور ہو جاتے ہیں. اور ان کو کس چیز سے یعنی کمپیئر کیا گیا ہے کہ مکڑی کے جالے، آپ کیا اس کی حیثیت ہوتی ہے. اسی طرح ان لوگوں کی بھی یہ حیثیت ہے. یہ ٹائم آنے کے اوپر آپ کے سہارے نہیں ہوتے. ایک ہی زندگی کے اندر اور ایک ہی دنیا میں سہارا ہے اور وہ رب کا سہارا ہے. آپ صرف اس کو اپنے مسئلے بتانے شروع کر دیں، آپ دیکھیں گے کہ آپ کو پریشانیاں بے شک لائف میں ہوں گی لیکن آپ کو وہ ہمت دے دے گا ان سب چیزوں کے لیے، اور وہ آپ کو ان سے لڑنے کی، ہمت نہ ہارنے کی آپ کے اندر ایک قوت پیدا کر دے گا. اور اپنی زندگیوں کے اندر یہ جو شکوے شکایات ہوتی ہیں نا، ان کو کم کریں. آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پہ کتنا کرم کیا ہوا ہے اور اس کرم کی وجہ سے ہم کتنی اچھی زندگی گزار رہے ہیں. آپ امیجن کریں فلسطین کے اندر جو ہمارے مسلمان بھائی بہنیں، جو بچے ہیں، وہ کس تکلیف سے گزر رہے ہوں گے. یعنی آپ ایک ایسی ٹیریٹری میں رہتے ہوں جہاں پہ آپ کو اندازہ ہی نہ ہو کہ کب کوئی آ کے وہاں پہ بام شل گرے گا، کب کوئی وہاں پہ دھماکہ ہوگا، کب کوئی وہاں پہ فائرنگ ہوگی، اور آپ کو پتہ نہیں ہے. آپ اپنی زندگی کا بھی نہیں پتہ، اپنے بچوں کی زندگی کا بھی نہیں پتہ آپ کو، اور ایک خوف کے اندر، ایک ڈر کے اندر آپ وہ زندگی گزار رہے ہیں. کیسا لگے گا آپ کو؟ تو اسی لیے شکوے شکایت کرنا بند کریں. جو جس حال میں بھی ہے وہ بہت اچھے حال میں ہے، کیونکہ اللہ کو پتہ ہے کہ اس نے آپ کو کس حال میں رکھنا ہے، اور اللہ جانتا ہے کہ آپ کس تکلیف سے گزر رہے ہیں. اور آخر میں یہی کہ ہمیشہ یاد رکھیے کہ جب اللہ تعالیٰ آپ کے حصے میں انتظار لکھتا ہے تو اس انتظار کے ساتھ وہ اس کا صلہ بھی لکھتا ہے. آپ کو بس اس صلے کا انتظار کرنا ہے اور آپ کو اپنا کام جاری رکھنا ہے. شکر ادا کیا کریں، کیونکہ آپ کو خدا کی بہت ساری نعمتیں ملی ہیں جو لوگوں کو نہیں ملی، اور آپ کے پاس وہ بہت کچھ ہے جو لوگوں کے پاس نہیں ہے. بے شک جو شکر گزاری ہوتی ہے وہ بھی ایک عبادت ہے، اور اللہ ایسے لوگوں سے خوش ہوتا ہے. امید ہے آپ کو اس ویڈیو سے کوئی نہ کوئی انڈرسٹینڈنگ ملی ہوگی. لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، رب آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا.